نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ یہ بڑا اللہ پہ آسان ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور یہ ساری تقدیریں بھی لکھ دیں اور کس کے اوپر کیا امتحان آنا یہ سب لکھ دیا۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ یہ ہے سمجھنے کی بات۔ ہم نے تمہیں یہ خبر اس لیے دی ہے، یہ ساری باتیں اس لیے تمہیں بتائی ہیں کہ تمہیں یقین آ جائے کہ جو کچھ تمہیں پہنچا ہے وہ کسی طرح بھی ٹلنے والا نہیں تھا، تمہیں قرار آ جائے یہ تمہارا امتحان تھا، یہ تمہارے پر آنا ہی تھا۔ اور وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم خوش ہو جاؤ اس کے ساتھ جو تمہیں عطا کیا اس نے، یعنی اب تمہیں کوئی اچھی چیز کوئی ایسی نعمت مل گئی ہے کوئی، اس کے اوپر بھی یہ نہ ہو کہ تم اتنے ہی آپے سے باہر ہو جاؤ خوشی کے اندر اور پھولے نہیں سمارے اور فخر نہ کرنا شروع ہو جانا، دولت کے نشے میں نہ پھول جانا، اس لیے کہ وہ بھی تمہیں پہنچ کے ہی رہنی تھی۔ دونوں ہی تمہارے لیے امتحان ہے۔ مصیبت کے وقت کون صبر شکر کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، ثابت قدمی رکھتا ہے، ہائے وائے نہیں کرتا، بے صبری نہیں کرتا، جزا فضا نہیں کرتا، اطمینان سے رہتا ہے، وہ اللہ نے دیکھنا۔ لِكَيْ لَا، تاکہ نہ تم افسوس کرو، نہ تم افسوس کرو، اتنے نہ ڈپریشن میں چلے جاؤ کہ بس سب ختم ہو گیا، یہ ہوگا، یہ تو تمہارا امتحان ہے اور امتحان تو آنا ہی تھا۔ اللہ اکبر، اتنا افسوس نہ کرو، اتنے دکھ میں نہ چلے جاؤ کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہی بیٹھ جاؤ۔ اور میں نے آپ کو بتایا تاسو کون سا غم ہے؟ جب کوئی موقع ہاتھ سے نکل جائے پھر انسان کتنا پچھتاتا ہے۔ اس کا بھی غمگین نہ ہو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، چاہے وہ کوئی مال تھا، چاہے وہ کوئی اور فائدے کی چیز تھی۔ اللہ نے آپ دیکھنا باقی نعمتوں پہ کتنا شکر ادا کرتے، ایک چلی گئی تو کوئی دوسری نعمتیں تمہارے پاس تو موجود ہیں، اور جو تمہارے پاس آ جائے اس کے اوپر بھی ایسے نہ ہو کہ بس ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم اس کے اندر بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غم ملتا تو اس میں بھی ڈپریشن میں بستروں میں گھس جاتے ہیں۔ کیا بیلنسڈ لائف ہونی چاہیے، ایسے بھی نہ ہو کہ غم کو ایسا طاری کر لو کہ اٹھنے کا ہوش ہی نہ رہے، اور خوشی کو ایسا کر لو کہ ناچ ناچ کے ہلکان ہو رہے ہیں اور راتیں اور دن اور پتہ نہیں کیا آپے سے باہر ہی ہو گئے، لگ رہا ہے کہ بس دنیا فتح کر لی یا جنت مل گئی ان کو۔ ایسا بھی نہ ہو، وہ بھی تمہارا امتحان ہے، یہ بھی تمہارا امتحان، دونوں کے اندر حد کے اندر رہو، نہ غم ایسا کرو کہ جو زندگی ختم ہو جائے، نہ خوشی میں ایسے پاگل ہو جاؤ کہ اللہ کو ہی بھول جاؤ۔ جب کچھ ملے بھی تو تب بھی یہ نہ سوچو کہ میری اپنی قابلیت، میری عقل، میری جینیس، میرا فلاں، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا خود پسند کو اور فخر جتانے والے کو۔ وہ لوگ جو خود پسند ہیں، یعنی میں نے بتایا نا آپ کو کہ خیالوں میں ہی اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتا، اللہ کو یہ نہیں پسند ہے۔ ہمارے خیالوں تک کس کی ریچ ہے؟ کسی اور کی ہو نہ ہو، اللہ کی تو ہے۔ وہ تو جانتا ہے کہ کتنی خود پسندی ہے دماغوں کے اندر بھری ہوئی، میں اور میرا خاندان اور میرا سب کچھ اور میری قابلیت اور میری نیکی اور میرا حسن اور میرے کپڑے اور میرے کیسے میں اپنے آپ کو ڈریس اپ کرتی ہوں، اور یہ مختال ہے۔ اور فخور، اس سے آگے بڑھ کے باتیں بھی کرنا شروع کر دینا فخر کی۔ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت نہیں ہے، اللہ ایسے بندے کو نہیں پسند کرتا، تو کیا ہم کرنا چاہیں گے پھر؟ کتنا فخر ہے ہمارے اندر اور کتنی انا اور اپنا آپ دکھانا،
سب سے زیادہ یہ نظر آتا ہے جس وقت ہم کہیں کسی اوکیزن میں، کسی پارٹی میں، کسی اس میں ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے فخر کی یعنی کوئی حد نہیں ہوتی. جب ہم ریمپ سے واک کر کے آ رہے ہیں اس وقت فخر سے گردن تنی ہوتی اور خود پسندی، میں کیا چیز ہوں، انسان کیا چیز ہے، اور وہ کیا اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا ہے. سارے دنیا کے میلے ایک دن نا دفن ہو جانے ہیں. یہ گاجے باجے، یہ شور شرابے سب خاموش ہو جانے ہیں، کچھ بھی نہیں رہ جانا پھر. اور یہ ہماری بڑکیں اور بڑی بڑی باتیں، یہ آوازیں بھی ایک دن میوٹ ہو جانی ہیں. لیکن ان کی جو ریکارڈنگ ہے نا وہ ضرور قائم رہے گی اس فضا میں. اور یہ زمین ایک دن بولے گی کہ یہاں پہ اپنے فخر کے کارنامے اس نے بیان کیے تھے بیٹھ کے. وہ نشستیں بولیں گی، وہ جگہیں بولیں گی. اللہ اکبر. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. یعنی چاہے مال میں تم کیوں لگا رہی ہو، تم کیوں اتنا خرچ کر رہی ہو، کیا ضرورت ہے یہاں پہ دینے کی، مت دو، تم اپنا بھی خیال کرو، اس کا بخل. یا بخل کی کئی اور بھی قسمیں ہوتی ہیں. کسی کو کہیں خرچ کرنے سے بھی منع کرنا، کبھی بھی نہیں یہ کہنا چاہیے کہ مت دو. اللہ کے راستے میں دینے سے کبھی نہ منع کریں. خود بخل کرتے ہیں، اب خود تو نہیں دیتے نا، تو پھر اب اگر دوسرا دے رہا ہے تو پھر ہم تو کارنر ہو جائیں گے، تو اس کو بھی منع کر دو. یہ اچھا وہ ہوتا ہے، ورنہ خود کے اندر بھی یہ ایک گلٹ ہوگی کہ میں نے نہیں دیا. تو دوسروں کو بھی ایسے کہتے ہیں. میں نے کہا نا مال میں نہیں صرف بخل ہوتا، انسان اپنی زندگی میں بہت جگہ بخل کرتا ہے. کسی کو اچھا مشورہ بتا دینا، اس میں بخل کرے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے، ہمیں کیا، جو مرضی کرتے رہے. ہم نہیں، بخل نہ کرو. اگر آپ کو کوئی اچھی بات پتا ہے، اگر کسی کے نفع کی بات پتا ہے، کسی کا فائدہ اس سے ہو جاتا ہے تو بتا دو اس کو. اس میں بھی بخل، ہم کیوں پڑھے اس میں، ہم کیوں اپنے سر لیں، بخل. کوئی ایسی چیز، مثال کے طور پہ کوئی ہنر آپ کو آتا ہے، کسی نے پوچھ لیا کوئی بات آپ سے، اس کا علم آپ کے پاس ہے. سب سے برا بخل تو علم کا بخل ہے کہ انسان نے بتانا نہیں، میں نہیں بتاؤں گی. ایون ہمارے تو بخل کی انتہا یہ ہے، یہ تو چھوٹی سی بہت ہی گھٹیا بات ہے، لیکن پھر بھی بتا دیتی ہوں کہ یعنی ہم اتنے سٹنجی ہیں کہ ایون کوئی یہ بھی پوچھ لے نا کہ یہ اس کی ریسیپی کیا ہے، وہ بھی نہیں بتانا چاہتے. اتنا بخل ہے ہمارے دلوں میں. کیوں؟ اگر پھر میں نے بتا دی تو میری کیا بڑائی رہ جائے گی، پھر تو یہ بھی بنانے شروع ہو جائے گی. ہمارے اتنے تو چھوٹے دل ہیں ہمارے. وہ کوئی فائدے کی چیز ہوگی تو یہ نہیں بتائیں گے. ہمارے ہاں مشہور ہے کہ یہ جو ہندو لوگ ہوتے ہیں یہ آپس میں بہت شیئرنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں آگے کہ بھئی اس میں فائدہ ہے، یا اس چیز کا یہ ہے، یا کوئی فائدے کی کوئی جاب ہے، یا کوئی بچوں کی کوئی فائدے کی چیز ہے، تو ضرور ایک دوسرے کو شیئر کرتے بتاتے ہیں. لیکن ہم اس میں بھی اتنے بخیل ہیں کہ کوئی اور کو نہ بتا دیں، کسی اور کا بچہ بھی نہ کر لے. اگر اس نے کر لیا تو اس کو بھی یہ فائدہ مل جائے گا. اس قدر بخیل ہے، کسی کو آگے کوئی فائدے کی چیز نہیں بتانا چاہتے. تو کسی چیز میں بھی دیکھ لیں، بخل کسی میں بھی ہو سکتا ہے، چاہے کوئی علم ہے، ہنر ہے، کوئی انفارمیشن ہے، کوئی ایسی بات ہے جو کہ دوسرا آپ سے پوچھ رہا ہے، کوئی مشورہ ہے، کوئی بھلائی کی بات ہے، کسی کا رشتہ ہے، آپ اس کو بتا دیں گے نہیں ہم کیوں بتائیں، وہ کرتے رہے خود ہی ڈھونڈتے رہے، ہمیں کیا. کوئی قانون ہے آپ کو پتا ہے، اس کا دوسرے کو نہیں پتا، وہ بیچارہ مارا پھرا ہے، اس کو بتا دیں، اس کو کسی کو گائیڈ کر دے. تو الذین یبخلون، وہ خود بھی بخل کرتے، دوسروں کو بھی کہتے نہیں پڑھنے کی ضرورت اس میں، چھوڑو. اللہ اکبر. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. تو جو کوئی روگردانی کرتا ہے، پیسوں کا بھی بخل ہو گیا یا عام بخل میں بھی، تو اللہ غنی ہے. اللہ کو نہیں ضرورت ہے کہ تم دوسروں کے اوپر خرچ کرو یا کچھ کرو، تو بے نیاز ہے وہ. تم ہو فقیر اور محتاج، تمہیں اللہ نے تھوڑا سا دے دیا اور تمہیں آس کر لیا کہ تم خرچ کرو، تم اس میں بخیل ہوتے ہو. جو بھی تمہیں فائدہ تمہیں ملتا ہے اس کے اندر تم بخل کرتے ہو کہ میں کسی اور تک نہ یہ فائدہ پہنچنے دوں. تو اللہ تو غنی ہے،
اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تمہاری نہیں ضرورت کہ تم ہی دو گے تو پھر کسی کو ملے گا. اور وہ الحمید ہے، تعریف والا ہے، اس کو کسی کی حمد کی بھی ضرورت نہیں. نہیں سمجھ آئی نا اس بات سے ریلیٹڈ کیسے اللہ کی یہ دو صفات آئی ہیں؟ تو پھر اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہے، جاؤ پھر بخل کرتے رہو. جو بخیل انسان ہوتا ہے نا، شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے. جو غنی ہوتا ہے، یعنی جو سخی ہوتا ہے انسان، جو دیتا ہے آگے، اس سے بہت ڈرتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس سے بہت ڈرتا ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے یہ کسی نہ کسی دن وہ مقام پالے گا جو کہ یعنی بلند مقام ہے، کسی نہ کسی دن اس کو ہدایت مل سکتی ہے. لیکن جو بخیل ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، بہت ساری خیر سے پیچھے رہ جاتا ہے. اور جب انسان بخل کرتا ہے تو وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ مجھے ہر چیز سے زیادہ مال پیارا ہے، میں اس کو نہیں دوں گا، یا فائدہ نہیں دینا چاہتا کسی کو بھی. وہ کتنی ساری خیر سے محروم ہو جاتا ہے، کتنی ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ بخل پھر صرف مال میں نہیں نہ رہتا، پھر ہر چیز میں ہی آتا ہے. جب انسان کا دل تنگ ہوتا ہے تو پھر ہر چیز میں انسان اپنی مٹھی بند رکھتا ہے. لقد ارسلنا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، رسولنا، اپنے رسولوں کو، بالبینات، ساتھ روشن نشانیوں کے. اور روشن نشانیوں کا یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ یعنی معجزات کے، معجزات کے ساتھ بھیجا. وانزلنا معہم الکتاب، کیونکہ یہاں پہ اگر آیات بینات آتی تو پھر تو آیات کی بات ہوتی ہے، صرف اکیلا بینات آیا تو پھر یعنی معجزے. ان کو معجزے بھی دیے، ان کو کتاب بھی دی، والمیزان، اور میزان بھی دیا ان کو. ہم نے سورہ رحمان میں بھی میزان کی بات پڑھی تھی نا. میزان ویسے تو ترازو کو بھی کہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میزان کا مطلب ہے عدل اور انصاف، کیونکہ یہ ڈپکٹ کرتا ہے انصاف کو. جو میزان جہاں پہ بھی آپ تصویر دیکھیں گے ترازو کی، تو وہ اصل میں ایک اظہار ہے کس چیز کا، کہ یہ انصاف ہے یہاں پہ. اب اللہ تعالیٰ نے میزان بھی اتارا، یعنی انصاف کی بات بھی ان کو دی، ان کو انصاف کی چیزیں دی. اور جو شریعت بھی ہے وہ بھی ایک میزان سکھاتی ہے، نظام عدل و انصاف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ ہمیں پورا سسٹم دے دیا جس میں عدل انصاف ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات، کیا ہے اس کی شریعت، جسے حقوق اور فرائض سب کے بیان کیے ہوئے ہیں نا. اس کا یہ فرض ہے، اس کا یہ حق ہے. جو ایک کا حق ہے وہ دوسرے کے اوپر فرض ہے. مثلا والدین ہیں، ان کا حق ہے یہ کہ بھئی ان کی خدمت کی جائے. تو یہ کہ اولاد کا کیا ہے؟ فرض. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میزان عدل دیا ہے، یعنی انصاف کا میزان دیا ہے. اب اس میزان کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے. صرف ان کو کتابیں نہیں دی ہیں، ان کو یہ شریعت بھی دی ہے. پھر بھی جو نا انصافی کرے، ظلم و زیادتی کرے، تو پھر آگے اس کے لیے بھی آیا. اور یہ میزان کیوں دیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ یہ اس لیے نہیں دے رہا کہ کتابوں کے اندر رکھ کے رکھا جائے کہ بھئی یہ ہے ہمارے اللہ نے قانون دیا ہے، یہ حقوق و فرائض ہے، بس ان کو پڑھ لیا جائے اور ان کے ٹیسٹ دے دیے جائیں. بلکہ اس لیے کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم ہو انصاف پر، اپنی زندگیوں میں انصاف لے کر آؤ، انصاف کے ساتھ چلو، ہر ایک کے ساتھ معاملہ انصاف کا کرو. اس لیے اللہ نے میزان اتارا. تو آپ کو ایک نئی بات پتہ چلی ہے کہ انبیاء کے ساتھ معجزے جہاں اترے، جہاں پہ کتابیں آئیں ان کو اللہ نے کتابیں دی، وہاں پہ اللہ نے میزان بھی اتارا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس زمین کے اوپر عدل و انصاف کا نظام قائم ہو. اور عدل و انصاف کا نظام صرف اللہ کی شریعت ہی دے سکتی، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں دے سکتے. انسان بتا دیں کہ نہیں ہاں جی بھئی اس کا اتنا حق ہے، بیوی کا اتنا حق ہے، خامد کا اتنا حق ہے، اس کو یہ ملنا چاہیے، اس کو یہ ملنا. یہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. اس کی طلاق ہو جائے تو سارا کا سارا یعنی بیوی کو دے دیا جائے یا آف کر کے دے دیا جائے. یہ انسانوں کے قوانین ہیں. اللہ نے جو قانون بنایا اس میں ہے انصاف، وہ انصاف والا ہے. انسان وہ قوانین بنا ہی نہیں سکتے. بچہ کس کے پاس جانا چاہیے، مطلب یہ سارے قوانین ہیں نا، یہ یعنی اللہ نے انصاف کے ساتھ دیے ہیں. اور اسی لیے دیے ہیں تاکہ زمین پہ لوگ انصاف کے ساتھ رہیں. تو یہ ایسے ہی بیکار نہیں اتارا گیا، یہ ایسے ہی ایک مطلب کتابوں میں پڑھنے کے لیے نہیں اتارا گیا. جو کسی کے حقوق ہے ہماری شریعت میں بتا دیے، جو کسی کی فرض ہے وہ بھی ان کو بتا دیا گیا.
وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اتارا ہم نے لوہا بھی. اب لوہے کی بات کہاں پہ آئی، یہ میں بات آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب اگر کوئی پھر بھی میزان پہ نہیں چلے گا، انصاف پہ نہیں چلے گا، ظلم شروع ہو جائے گا، پھر اللہ نے لوہا بھی اتار دیا. کیا مطلب؟ لوہے کیا چیز کو وہ کر رہا ہے ریپریزینٹ، یعنی لوہے سے ہتھیار بنتے ہیں نا، کہ پھر ایسے لوگوں کو جو ظلم و زیادتی کرے ان کے لیے پھر قوت کا استعمال بھی ہوگا، ہتھیار بھی ہیں، پھر ہتھیار بھی استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے، تو لوہا جو ہے وہ قوت کی، طاقت کی، جنگ کی بھی علامت ہے. تو اسی لیے یہاں پہ باسن شدید آیا ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. اب بہت سارے فائدے کیا ہیں لوہے کے، آپ اپنے گھروں کے اندر ہی دیکھ لیں. صرف ہم اپنی گھر کی بات صرف کریں اور دنیا میں نہیں، دیکھ لیں کہ کتنی چیزیں ہیں جو لوہے سے بنی ہیں. اور لوہا اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، اس زمین کی دھات نہیں ہے لوہا، سوچیں یہ باہر سے آیا ہے. اسی لیے دیکھیں وَأَنزَلْنَا، اب سائنس کو پتا چلا ہے کہ لوہا یہاں پہ بن ہی نہیں سکتا اس زمین کے اوپر. یہاں پہ اتنا ٹیمپریچر، اتنی ہائی ٹیمپریچر پہ جیسے یہ بنتا ہے، ہائیڈروجن بانڈ ہوتی ہے، اس سے لوہا کہیں اور پلینٹ پہ، کہیں اور سٹار پہ، کہیں اور بنا ہے، وہاں سے گرا ہے، زمین کے اوپر آیا ہے، اور یہاں پہ نہیں اس کی پروڈکشن ہو سکتی. کوئی لوہا بنانا چاہے تو لوہا نہیں بنا سکتا. آپ نے کسی فیکٹری میں لوہے سے کام ہوتے تو دیکھے ہوں گے، لوہے بنتے نہیں دیکھے. ٹھیک ہے، لوہے کو توڑتے مروڑتے تو دیکھا ہوگا کہ اس کو ڈھال لیں کسی ٹول میں، لیکن کوئی مینوفیکچرنگ فیکٹری نہیں ہے کہ جہاں پہ لوہا بنا رہے ہیں. وہ اللہ نے نازل کیا اس کو، سبحان اللہ، انسانوں کے نفع کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جنہوں نے پھر بھی ظلم و زیادتی کے اوپر رہنا، ان کے لیے کہ پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے، پھر ان کے ساتھ طاقت کا استعمال کیا جائے. اور لوگوں کے لیے بہت سارے منافع ہیں. بہت سارے منافع کیا، دیکھو اپنے گھروں کے اندر دیکھ لیں، آپ کی جتنی چیزیں، آپ روٹی پکانے لگتی ہیں، توا آپ کو چاہیے، دیچکی آپ کو چاہیے، آپ کے گھر کے اندر جتنے گھر جس سے بنے ہوئے کیل ہے اور لوہا ہے اور اس سے بنے ہوئے، ہم یہ جتنی یہ باتیں کمپیوٹر اور ان کے اوپر یوز کر رہے ہیں، لوہے کی کتنی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اب ہم نے ہر طرف یہ ہماری جو سڑکیں پل بنتے ہیں، ان کے اندر کتنا لوہا استعمال ہوتا ہے، بلڈنگوں میں کتنا لوہا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی یو نیم اٹ، کتنی چیزوں کے اندر لوہا استعمال ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کتنا نفع اس کے اندر رکھ دیا. یہ جو آج یعنی جو کاشتکاری کے جتنے آلات ہیں، کوئی ٹریکٹر ہیں، کوئی وہ سب چیزیں لوہے سے بنی ہیں. اسی طرح اور جو گندم پیستی ہیں مشینیں، جو شوگر بنتی ہے، جو بڑی بڑی فیکٹریوں کے اندر سارا لوہا ہی استعمال ہوتا ہے. فیکٹریاں نہیں چل سکتی، جہاز آپ کے، ٹرینیں آپ کی، گاڑیاں آپ کی کس سے بنی ہوئی ہیں؟ ہماری کتنی ڈیپینڈنسی ہے اس کے اوپر. اللہ نے نازل کیا، کبھی ہم نے اس کے اوپر تو نہیں شکر ادا کیا، اور کبھی سوچا ہی نہیں. ایسے تو یہ لوہا بھی کوئی یہاں کی چیز نہیں تھی، اللہ نے اتارا ہے ہمارے لیے. ایک چھوٹی سی چھوٹی کیل نہیں آپ بنا سکتے کسی اور چیز کی، لوہے سے ہی بنتی. تو بہت سارے منافع ہیں لوگوں کے لیے، بہت ساری. دیکھیں آج جو دنیا میں جو ترقیاں ہوئی ہیں، ٹیکنالوجی بڑھی ہے، اس کے اندر لوہے کا ایک بہت بڑا کام ہے. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ جان لے اللہ. تو نعوذ باللہ، کیا اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا؟ نہیں. مطلب اس کا کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دکھا دے اس چیز کو. اللہ کے تو علم میں پہلے سے چیزیں ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے سے اللہ کے علم میں ہے، مگر جب تک کوئی چیز ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی وہ حجت تھوڑی بنتی ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ دکھا دے، اس کو تو پتہ ہی ہے، وہ دکھا بھی دے کہ کون ہے جو مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب کے ساتھ. یعنی اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے. اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ اس کے دین کی مدد کرنا، اس کے رسولوں کی مدد کرنا. اس کے رسولوں کی مدد کرنا بھی اللہ کی مدد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ میزان اور یہ کتابیں اور یہ لوہا اور یہ سب چیزیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ وہ دیکھے کہ اب ان چیزوں سے کام لے کے کون ہے جو اس کے دین کی مدد کرے، کون ہے جو اس کے رسولوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے.
کبھی لوہا بھی اس میں استعمال کرنا پڑے گا، کبھی ہتھیار بھی اٹھانے پڑیں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں تو ہتھیار نہیں اٹھایا، لیکن مدنی زندگی میں اٹھایا، پھر اس کے بعد اس کی ضرورت پڑ گئی تھی. تو میزان بھی جو ہے اس کو اللہ نے رسول کے ذریعے بھیجا. رسول کا کام ہے وہ میزان کو آ کے اس نے نصب کر کے دکھایا. رسول نے دکھایا نا لوگوں کو. مدینہ کی زندگی میں میزان نصب تھا. اب اس کو نصب کرنے میں جو بھی مدد کرے گا اور جو بات تک مدد کرتا رہے گا وہ اللہ کی مدد ہے کہ یہ میزان نصب ہو جائے عدل و انصاف کا. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہیں کہا کو اللہ نے دیکھنا ہے کون مدد کرتا ہے. یہ بھی ہم انسان کا امتحان ہے نا کہ اللہ جب جانچے گا کہ کون ہے جو اس کے دین کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کون ہے جو اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، کون ہے جو آگے بڑھتا ہے، کون ہے جو زندگی کی حقیقت پہچان گیا اور اب اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگاتا ہے. کیونکہ انسان سب سے پہلے دین کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے، پھر اس کے بعد معاشرے کی سطح پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر لوگوں تک دین کو پہنچاتا ہے، پھر اللہ کے میزان کو قائم کرتا ہے. اور میزان کو قائم کرنے کے لیے دیکھیں پہلے اسٹرگل اپنے سے شروع ہوتی ہے نا. ایسے نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی کھڑا ہو گیا کہ وہ سب کو سمجھانے شروع ہو گیا اور بتانے شروع ہو گیا. سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دین کے اوپر لے کر آؤں. جب وہ حق کو دیکھتا ہے نا اپنے سامنے، جب وہ جان لیتا ہے کہ حق کیا ہے، تو اپنی اصلاح شروع کرتا ہے. اس کے اندر بھی انسان کی بڑی لگتی ہے اپنے اوپر محنت. اس کے بعد خود عمل صالح شروع کرتا ہے، اس میں بھی اس کو قوت چاہیے ہوتی ہے. پھر معاشرے کی اصلاح میں لگتا ہے، دین کی دعوت دینا شروع کرتا ہے، لوگوں کو تواصو بالحق اور صبر کرتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے لوگوں کو. پھر وہ معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کرنے میں لگتا ہے. ظلم اور لوگوں کی حق تلفی اور جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. اب اس کے اندر ایک سٹیج وہ بھی آ سکتا ہے جس کے اندر اس کو پھر طاقت کا استعمال بھی چاہیے، اس میں پھر لوہا استعمال ہوگا. تو یہ سٹیجز ہیں ڈیفرنٹ. ٹھیک ہے، سٹیجز سے اللہ تعالیٰ یہ جانچ رہا ہے، ٹیسٹ کر رہا ہے کہ کون اب کھڑا ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا. کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے اسی میں لگا ہوا ہے. یہ جو ہم آیت پڑھا ہے کہ آیت نمبر 20، وہ اللہ و لاب میں ہی پڑا ہوا اور تکاثر و تفاخر ہی اس کا ختم نہیں ہو رہا. اس کے پاس کہاں وقت ہے کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑا ہو، اس کے پاس کہاں وقت ہے کہ وہ اصلاح کے لیے کھڑا ہو، اس کے پاس کہاں وقت ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی مدد. آج اللہ کے رسول کی مدد کیا ہے؟ جس مشن کو وہ لے کر آئے تھے اس مشن کو آگے بڑھانا، یہ مدد ہے نا. تو اس کے لیے کس کے پاس وقت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ قوی ہے، وہ خود طاقتور ہے، اس کو نہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تمہارا امتحان ہے. وہ تو خود زبردست اور اتھارٹی اس کے پاس ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.